اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ماہانہ درس قرآن مجید میں جامع مسجد غوثیہ میں حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے سے 8:40 تک گفتگو اس دورانیہ میں کریں گے، اور کافی ساری شخصیات کا آج ذکر خیر کرنا ہے ہم نے، جن میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی ایک بزرگ کی یاد کی جائے، کسی ایک کو بھی یاد کیا جائے، اور لوگوں کو ان کی زندگی کے عظیم معاملات کے بارے میں بتایا جائے، تو یہ کافی ہوتا ہے اگر ہم اس کو سن کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ باقی سارے بزرگوں کو ہم انشاءاللہ اصالِ ثواب کی دعا میں یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ 11ویں شریف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے ترجمہ کنز الایمان، اس کے مصنف ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ ترجمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر کیا۔ ہر لفظ میں آپ نے لفظی معنی اور مضمون، شان نزول، واقعہ، اور جس انسان کے متعلق اللہ بات فرما رہا ہے اس کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی مترجمین ہیں انہوں نے لفظوں کا بس ترجمہ کیا ہے، نہ دیکھا یہ کس کی شان میں ہے، نہ دیکھا یہ کس کی شان میں۔ تو جب میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا تو آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ کون سا ترجمہ عقیدت اور احترام کے ذائچے میں پورا اترتا ہے، کس ترجمے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں انوار و تجلیات کی بارش کرتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ محمد 47 نمبر سورت ہے، پارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر اس کی 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، واستغفر لذنبک، واستغفر لذنبک، یہ وہ ابتدا ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو ترجمہ کی غرض سے، احترام اور ادب سے اور اصول اسلام سے نکال کر اندھے کنویں میں پھینک دی، اور ترجمہ کیا کیا؟ واستغفر لذنبک، اے محبوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی انبیاء کے بارے میں تو ایک بنیادی عقیدہ سمجھا دیا گیا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ گناہ کا کرنا یہ بہت آگے کا سٹیپ ہے۔ گناہ تب ہوتا ہے جب گناہ کا خیال آئے، اس خیال کے اوپر پلاننگ ہو، پھر انسان گناہ کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ جبکہ انبیاء کے بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ینزہون عن الصغائر والکبائر، کہ انبیاء منزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، مبرہ اور منزہ ہوتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاصوں اور اپنے عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگی۔ اپنے خاصوں، اپنے عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا اللہ یہ بندے ہیں میرے، یہ میرے امتی ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں کسی معاملے میں، یا اللہ معاف فرما دے۔ آپ کی طرف اس گناہ کی نسبت نہیں کی، آپ کی گناہ کی، اور پھر شروع قرآن مجید سے لے کر پڑھتے جائیں تو فرق آیت آیت کے اوپر واضح ہوتا جائے گا
کہ لفظی ترجمہ کیا معنی رکھتا ہے اور حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم بیان فرما رہا. یہ ہے سورہ آل عمران، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ آیت نمبر 54، سورہ آل عمران آیت نمبر 54. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نمبر یاد رکھ کے خود جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اور لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اور لوگوں نے فریب دیا اور اللہ نے بھی فریب دی. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں نے دھوکہ دیا تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی کہ مکر، فریب، بہانہ اور دھوکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کافروں کے مکر پر، کافروں کی چالاکی پر، ان کے فریب پر، ان کے دھوکوں پر ان کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب تدبیر فرمانے والوں میں سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. کتنا خوبصورت محبت والا ترجمہ. اللہ کی عظمت و شان برقرار رہے. کہ فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے نا تو پھر ہوا نہیں کسی کو لگتی، کسی کو ہوا نہیں لگتی. پوری تاریخ انسانیت دیکھ لیں. ایک میں آپ کو بڑی اہم یہاں بات بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام آپ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، تو آپ کی کلمہ پڑھی ہوئی قوم کے اندر سامری جیسے بندے بھی موجود تھے، سامری جیسے جادوگر بھی موجود تھے. کیوں کہ یہ اس وقت کا ایک معروف علم تھا، ہر ایک نے سیکھا ہوتا تھا، جو زیادہ مہارت والا ہوتا اس کو زیادہ. لیکن ان کے اندر نسبی اور خاندانی بنیادوں کے اوپر تفرق بڑا تھا کہ یہ فلاں ذات کا ہے اور یہ فلاں ذات کا. ان ذاتوں کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو صحیح طور پر چلانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا تو اللہ نے 12 راستے بنائے. اور جب پانی مانگا پینے کے لیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو پینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے عطا فرمائے. کیوں کہ 12 مختلف اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، 12 گروہ بنے ہوئے ہیں یا 12 خاندان ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتا. ان کو سمجھایا، بڑی ان کی تربیت کی کہ یہ چھوڑ دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو پھر اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. ان کے مکر کا، ان کی اس غلطی کا کیسے اللہ تعالیٰ نے خفیہ جواب دی. اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا خون کا. اب وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، پانی کو، دودھ کو، جس چیز کو بھی، جس لیکوڈ کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ خون بن جاتا. اور جو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو آپ کی بتائی ہوئی شریعت پہ چلتے ہیں، وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ پانی کی پانی رہتی. اب وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں کہ کہیں پانی کا گھونٹ مل جائے، نہیں مل رہا. پھر وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں یار ایسا کرو، جو پانی تم نے پیے نا وہ جو باقی بچا ہے وہ ہمیں دے دو. ادھر تو تم چشمے سے پانی نہیں پیتے تھے تو اب جھوٹا پی رہے ہو. اب کدھر گیا وہ تمہارا اصول پسندی والا نظام. اب جب خود مسلمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہا کہ اپنا جھوٹا ہمیں دے دو، تو جب جھوٹا انہوں نے کیا، خود پیا، ان کو دیا تو خون بن گیا. پھر کہا اچھا ایسا کرو کہ ہم جب ہاتھ میں لگاتے ہیں نا تو خون بن جاتا ہے، تو جو پانی تم نے اپنے منہ میں پیا ہوا ہے نا وہ اپنے منہ سے ہمارے منہ میں ڈال دو.
کدھر گئی وہ شان و شوکت؟ کدھر گیا وہ عظمت؟ وہ بکر کرتے تھے تم، یہ بڑے خاندان کا ہے، میں چھوٹے خاندان کا ہوں، اور میں بڑا ہوں تو یہ چھوٹا ہے۔ پھر اللہ نے خفیہ تدبیر جب اپنائی تو پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے منہوں سے پانی نکال کے ان کے منہ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا اتنی سخت دی کہ ان کے منہ میں تھا تو پانی تھا، جب ان کی طرف منتقل ہوا تو اللہ نے اس کو بھی خون بنا دیا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی اسلام اس دوراہے پہ کھڑا ہو کہ بڑے بڑے طاقت والے لوگ اسلام مخالف ہو جائیں، بڑے بڑے طاقت والے، اور حکومتیں اور بڑے بڑے پاورفل ادارے اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یاد رکھو گھبرانا نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی مکر کرے، اپنی چالیں چلے، اپنے اصول اور ضابطے بنا کے لے کے آئے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر بھی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے یہ کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لوگوں یاد رکھو میں نے شروع ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسول ہی کا رہنا، غلبہ میرا اور میرے رسول ہی کا رہنا۔ ان اللہ قوی عزیز، اس لیے کہ قوت والا بھی میں ہوں، غلبے والا بھی میں ہوں۔ تو جو اسلام اور دین کے خلاف پالیسیز بناتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو قابو کرنا ہے، کس طرح مذہب کو قابو کرنا ہے، کس طرح مساجد اور مدارس کو قابو کرنا ہے، وہ یہ مت بھولے کہ وہ علل اعلان مکر و فریب کر رہا ہے نا، تو اس کے خلاف خفیہ تدبیر ہو رہی ہے، اور وہ تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں؟ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے، اپنی کتاب کا خود محافظ ہے۔ ہاں لوگوں کو موقع دیتا ہے، چلو تم کام کرو، جو صحیح کام کرے اس کو انعام و اکرام دیتا ہے، جو نہ کرے تو اس کو مارتا بھی ہے۔ 320 سال، کتنے سال؟ 320 سال، یا شاید غالب گمان 220 سال یا 180 سال، مختلف اقوال ہیں۔ نمرود کو اتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی صحت والے، جس میں اس کو کبھی سر درد بھی نہ ہوا، لیکن وہ باغی ہو گیا، دین سے انحراف کر خدائی کا دعوے دار تھا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ وہ بناؤ، مینارہ بناؤ، کرسی لگاؤ بڑی سی، میں دیکھوں موسیٰ کا خدا کدھر ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اس کے ناک سے مچھر داخل کر، اب وہ چلتا تھا اندر، جب چلتا تھا تو تکلیف ہوتی، کہتا تھا میرا سر دباؤ، پھر سر دبایا، پھر وہ اندر بیٹھ جاتا تھا، جب سب چھوڑا اب وہ پہلے سے زیادہ تیز کرتا تھا، کہتا نہیں اب ایسا کرو کہ تھپڑ مارو ایسے زور زور سے تاکہ سکون ہو۔ پھر بات تھپڑ سے بھی آگے چلی، پھر کہا کہ جوتے چمڑے کے اتار کے وہ میرے سر پہ مارو۔ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو خدائی کا دعوے دار ہے، اگر تو نے 180 سال یا 220 سال یا 320 سال یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے موقع دیا نا، پھر جب اس نے خفیہ تدبیر کی تو 80 سال سر پہ جوتے بھی مروائے اس نے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اگر اس کے جسم کی ایک وین کھینچی جائے تو جسم کا وہ سارا حصہ بے جان ہو جاتا، بے جان ہو جاتا۔ چھوٹی سی اس کو تکلیف آ جائے، آنکھ، یہ جو ہماری آنکھ کے آگے بھویں لگی ہوئی ہیں، پلکیں بھویں نہیں پلکیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکٹیو رکھا ہے، کوئی شے ہماری آنکھ کی طرف آتی ہے تو یہ فوری آنکھ چپک جاتی ہے تاکہ وہ آنکھ کے پردے کو نقصان نہ دے۔ تو اگر آنکھ بے اختیار ہو جائے تو پانی بہتا رہتا۔ اس رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی اعلیٰ اشیاء عطا فرمائی، تو ہم اس کی تابعداری کرنے کی بجائے اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یاد رکھیں، دین کے خلاف نہ کبھی بات کرنی چاہیے، نہ دین کے خلاف کبھی بات سننی چاہیے۔ اگر میں کوئی کام دین کے خلاف کر دیتا ہوں، غلطی سے میرے سے ہو جاتا ہے، تو اسلام نے میرے لیے دروازہ کھولا، معافی مانگو، معاف کر دو جی، غلطی ہو گئی۔ اس کے اوپر ڈٹ جانا اور کہنا میں نبٹ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا،
تو جب اللہ کی خفیہ تدبیر آئے گی تو ساری طاقت نیچے اللہ تعالیٰ پھینک دے گی۔ ایسے بھی تاریخ میں بندے گزرے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین لے کے آئے تھے، اللہ کے دین کے مقابلے میں، جس کو دین اکبری کہا جاتا، دین اکبری کہا جاتا، اللہ کے دین کے مقابلے میں دین۔ پھر اللہ تعالیٰ جل مجدود کریم نے جو حشر کیا ان کا، تاریخ کے اوراق میں آج بھی لکھا۔ ہماری ہدایت ہمارے لیے صراط مستقیم قرآن مجید ہے، اس کو پڑھے، اور جب اس کا ترجمہ پڑھے تو پھر ترجمہ بھی صحیح والا پڑھے، ترجمہ بھی صحیح والا پڑھے، جس میں محبت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں الفت ہے، جس میں عشق ہے، جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار کو پیش نظر رکھا ہو۔ یہ میں آپ کو، کیونکہ آج امام احمد رضا کے اس ترجمے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، تو میں 2-3-4 چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ ہمیں بڑی پختہ کار یاد رہے۔ یہ ہے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ والا حصہ، وہ والی زندگی جو امتحان میں گزری۔ جب امتحان ختم ہوا، اللہ نے فرمایا اب آپ پردہ اٹھا دیں۔ بھائی سامنے آ گئے، آپ نے فرمایا کہ ابا جان کا کیا حال ہے؟ کہا وہ آپ کی محبت میں بڑا روئے ہیں، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں ان کی۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پڑھنا لے جاؤ، قمیص، اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرے ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا تو بینائی لوٹ آئے گی۔ بینائی، اس میں سب سے بڑی بات جو عقیدے کی ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ جناب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کر دے گا، یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ جملہ بھی عقیدے کے اعتبار سے درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، ان کا دم بڑا پر اثر ہے، بندہ کہنے لگا جی میرے طبیعت خراب ہے، جسم درد ہے، تو آپ دم کر دیں۔ میں نے کہا پتہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے نہیں علامہ صاحب ایਂ نہ کہو، ایਂ کہو کہ پھونک بہ ماری ہے تو شفا اللہ دے گا، پھونک بہ ماری ہے تو شفا، ایں کہو پھر گل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بغیر بھی بات ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی یہ آیت بتا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے ابا جان کے چہرے پہ لوٹاؤ، تو پھر وہ فضل فرمائے گا، وہ کرم فرمائے گا، وہ عنایت ہوگی، اس کی مرضی ہوگی، تو پھر بینائی لوٹ آئے گی۔ کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا، فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے ابا جان کے آنکھوں پہ ڈالو، آنکھیں کھل جائیں گی ان کی۔ یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مومن عقائد کے اندر نہ بھی یہ کہے کہ جناب پھونک میں مار رہا ہوں شفا اللہ دے گا، تب بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جناب پھونک میری ہے، شفا کس کی طرف سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہنے کی ضرورت۔ اب قمیض آپ نے بھیج دی، ادھر مصر سے قمیض چلی کنعان جانے کے لیے۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو آپ فرما رہے انی لاجد ریح یوسف، فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی بندے نے سوال کیا کہ حضور والا کیا بات ہے، کنعان میں بیٹھے ہوئے اور مصر سے خوشبو آ رہی ہے، تو تب تو خوشبو نہیں آئی جب یوسف پاس علاقے میں کنویں کے اندر تھے؟ بھئی اس وقت تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف دونوں امتحان دے رہے تھے، نہ ان کو اجازت تھی نہ ان کو اجازت۔ جب اجازت مل گئی تو پھر مصر سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ کتنے سال کی مسافت سے؟ 40 سال۔
بعض بندے ایسے ہوں گے جن کو 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، اور فرمایا بعض ایسے بندے ہوں گے ابھی جنت سے 1000 سال دور ہوں گے تو دور سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی خوشبو دور سے آنی شروع ہو جائے گی، دور سے خوشبو آ جاتی۔ تو فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو بیٹے کہنے لگے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم۔ ایک بندے نے اس کا ترجمہ کیا ابا جی میرے ابا جی بہکے ہوئے، ابا جی میرے بہکے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نبی اللہ ہے اور ان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ابا جی بہکے ہوئے۔ میرا خیال ہے یہ ترجمہ کرنے والا بھی تھوڑا تھوڑا بہکا ہوا۔ بھئی انبیاء کیسے بہک سکتے؟ انبیاء امور شرعیہ میں نہ انبیاء کو بہک ہے، نہ نسیان ہے، نہ بھول چوک ہے۔ اگر انبیاء ہی امور شرعیہ میں بہک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں تو پھر قوم کدھر جائے گی؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام شرع کی وضاحت کے لیے، کسی مسئلے کو بتانے کے لیے کبھی خود بخود انبیاء پہ نسیان طاری کر دیتا، لیکن جو ہی وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو ان کی کیفیت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ ہمارا نسیان ہمارا مرض ہے، ہماری تکلیف ہے، اور انبیاء کا نسیان اللہ کا طاری کیا ہوا ہوتا ہے جو چند لمحے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آیا کہ ایک دن آپ نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے کہا حضور آپ آج نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں تبدیلی۔ کہا حضور ہم نے نماز ایسے کی ایسے پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے 2 سجدے کر کے دکھائے اور فرمایا اگر کسی سے نماز میں غلطی ہو جائے تو ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ نسیان کس لیے تھا؟ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے تھا۔ مسئلہ واضح ہو گیا، بات ختم ہو، وگرنہ انبیاء کرام نسیان سے، غلطی سے، بہکنے والے پن سے، دماغی کمزوری سے، ان ساری علتوں اور بیماریوں سے پاک ہوتے۔ اور یہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں بیٹوں نے کہا ساڈے ابا جی بہک گئے، بعض نے کہا گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ سنو۔ انبیاء کے بارے میں کہا گمراہ ہو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی پرانی خود رفتگی میں پڑے ہو، پرانی محبت میں پڑے ہو۔ ابا جی پرانی محبت، 40 سال ہو گئے یوسف کو یاد کرتے ہوئے، ابھی بھی آپ کو خوشبو آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں چل رہی تھی فلما انجا البشیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آ گئی۔ آگے میں نہیں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انبیاء کے بارے میں کتنی سخت خطا کھائی ترجمہ کرتے۔ ایک اور مقام پر یہ آیت کے اندر خطا کھائی ہوئی ہے، یہ تو میں صرف وہ آیتیں دکھا رہا ہوں جس میں انبیاء کا ذکر ہے، وگرنہ مترجمین نے ایک آیت میں ٹھوکر کھائی ہے، اور اتنی زبردست ٹھوکر کھائی ہے کہ پتہ نہیں ان کا ایمان کدھر چلا گیا ہو۔ سورۃ الضحیٰ یہ سورت ہے نزول کے اعتبار سے 11 نمبر، مکی سورت ہے، اور یہ سورت باقی وحی کے مقابلے میں کچھ دن تاخیر سے نازل ہوئی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کا اعلان فرماتے بھئی آج یہ حکم آیا ہے، آج یہ آیا۔ تو دیکھا کافی دن کوئی حکم نہیں آیا تو مشرکین مکہ کہنے لگی کوئی نئی وحی نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں آئی، ابھی نہیں آئی۔ تو کہنے لگے لگتا تھوڑا رب ناراض ہو گیا تھوڑا، یہ ان کے جملے تھے۔ اب جب وحی نہیں آئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک طرف مشرکین مکہ کے تانے تنگ کر رہے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ناراض ہو گیا وحی نہیں بھیج رہا، اور دوسری طرف جو وحی کی لذت ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے کہ شاید باہر جاؤ تو وہی آ جائے، کبھی اندر آ جاتے کہ شاید گھر میں آ جاؤ تو وہی آ جائے۔ تو
اس اضطرابی کیفیت میں، اس پریشانی کے عالم میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے مکھڑے کی قسم ہے، والضحیٰ آپ کے سونے مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ کے رب نے آپ کو ناپسندیدہ سمجھا۔ کافر کہہ رہے ہیں رب کو چھوڑ دیا، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور فرمایا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو ہم پہلی گھڑی سے افضل فرما دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا میرے محبوب ان قریب، کب؟ ان قریب، ان قریب میں آپ کے پاس آؤں گا، ان قریب میں آپ کے یعنی اسی ویک میں، اسی مہینے میں یا اگلے مہینے، یہ ان قریب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے میں تو نہیں راضی ہونا، میں تو نہیں راضی ہوں۔ فرمایا میدان معاشر لگا ہوگا تو میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، میں نے تو انتظار کرنا۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں نے جب تک اپنا ایک ایک امتی بخشوا نہیں لینا میں نے راضی نہیں ہونا۔ اس نے راضی کرنا ہے، میں نے ہونا نہیں۔ اور پوری حدیث ہے شرح سنہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف اتاریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو اجازت دے تو تجھے سجدہ کرو، اللہ فرمائے گا سجدہ کر، آپ سجدہ میں سر رکھ دیں، لمبا ترین سجدہ ہوگا، یہاں تک کہ خود رب کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سلطوتا اشفا تو شفا، جو سوال کریں گے پورا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کی شفاعت کی جائے گی۔ آپ بات کریں گے، آپ سر تو اٹھائیں، 3 بار یہ ہوگا مسئلہ، 3 بار آپ سجدہ کریں گے اور سارے امتیوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی غور سے سنیے یہ بات، آپ فرماتے ہیں میں ضامن محشر تھی کرا، میں ضامن محشر تھی کرا، یہ آپ نے اپنے مریدوں کو تسلی دی ہے، میں ضامن محشر تھی کر ہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولو نہیں کہندا میرے غوث دیاں تحریراں نے، میرے غوث دیاں آپ نے لکھا ہے، مردے بھی زندہ کیتے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو کندھیاں تے رکھیا کتباں پیرا نے، یہ آپ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اتھے تے نفسی نفسی پئی ہونی ہے، اتھے تے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، انبیاء کہہ رہے ہیں کسی اور کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ، تے غوث پاک نے اپنے مریدوں اتھے بھی سنبھال لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعے کو مس گائیڈ کر کے سناتے ہیں، بابا وہ ایک دن کا تھوڑی دن ہے، وہ تو دن ہے 50,000 سال کا۔ اذهبوا الى غیری یہ پہلی ابتدا ہے کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء کہیں گے کہ جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ نسیان، یہ محو کا جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں ڈالا، ان کو بھلا دیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، تاکہ سب دروازوں سے ہو کر جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو میرے محبوب کی شان مزید بلند ہو جائے۔ پہلے سارے انبیاء کے پاس بھیجا، پھر حضور کے پاس آئے، آپ فرمانے آنا لاہا میں ہوں آج تمہارے لیے، میں ہوں تمہارے لیے۔ پھر جب شفاعت کبریٰ کھل گئے پھر حضور کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ امام بخاری نے بخاری میں لکھا اللہ ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا حساب کتاب دے، آگے کتاب اس کی پیش کر دی جائے گی، تو اس کی کتاب کھولے گا نہیں، اللہ فرمائے گا جا میں نے تیری بخشش فرما، جا تو چلا، میں تو بخشش کر دوں، تو اب تو جنت میں چلا گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں جانا ہے، میں نے نہیں جانا، تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ وہ جو دنیا میں بندے میرے پیچھے چلتے تھے
جن کا میں امام تھا، جو میرے مقتدی تھے، جن کا میں مقتدا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جا میدان معاشر لگا ہوا بندے ڈھونڈ کے تلاش کر کے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جائے گا اور بندے تلاش کر کے لے آئے گا، اور اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب سب کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ ہوں گے امام ابو حنیفہ، وہ کون ہوں گے؟ امام مالک ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، امام احمد بن حنبل ہوں گے، وہ ہوں گے غوث پاک ہوں گے، دادا صاحب ہوں گے، خواجہ صاحب ہوں گے، جو خود مقتدا ہے، اپنے اپنے مقتدیوں کو اللہ کے فرمانے سے جنت میں داخل کر دیں۔ اذهبوا الی غیری اور ہے، وہ دن کے اور حصے میں ہے، یہ عنایت دن کے اور حصے میں ہے۔ وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے، یہ بھی اپنے محبوب کے غلاموں کی شان دکھانی ہے۔ اس کو گڑبڑ کر کے مکس کر کے کہا لو جی انبیاء ہی تو سنی نہیں گئی، تو دادا صاحب کی کتوں سنی جانی؟ بھئی وہ واقعہ اور ہے، وہ واقعہ اور ہے۔ مسئلے کو اس کی اصل نوعیت اور جہت پہ رکھ کے سنانا چاہیے تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو، مسئلہ اس کو سمجھ آئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جا رہے اندر آ رہے، بھائی جا رہے اندر آ رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں پہ بھی ضال آ گیا، اس کا مطلب گمراہ ہے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ محبوب آپ گمراہ تھے تو ہم نے ہدایت دی۔ کیا کرے اس قوم کا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تو ان کی صفت بیان کر رہا کہ محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو خود سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہا کہ محبوب آپ گمراہ تھے، تو میں نے تو پھر کلمہ کس کا پڑھاؤ؟ پھر کلمہ کس کا پڑھاؤ؟ نبی تو معاذ اللہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، محبوب آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو رات ہے، بے چین پایا تو رات ہے۔ جو آپ اندر باہر آ جا رہے تھے نا، تڑپ رہے تھے کہ یا اللہ وحی بھیج، یا اللہ وحی بھیج، تو فرمایا ہم نے وحی بھیج کر آپ کو اپنی طرف راہ دی۔ یہ ہے نبی کی شان، ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ۔ تو میرے انتہائی واجب اور احترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ناظرہ اوپر سے دیکھ کر اس کی کتابت کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنایا۔ لیکن جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر سے علم کے خزانے نکالوں، اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی، اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے، اور اللہ بھائی اے کتابہ نہیں تھے جا کے آئی اسپیشلسٹ بن، نہیں، وہ پہلے میٹرک سائنس میں کرتا ہے، پھر ایف ایس سی کرتا ہے، پھر پری میڈیکل میں چلا جاتا ہے، پھر میڈیکل میں جاتا ہے، پھر ایم بی بی ایس کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرتا ہے آئی سیکٹر میں جا کر۔ اتنی محنت کے بعد وہ کہتا ہے جناب میں آئی کا اسپیشل ہوں، وہ کہتے میرے پیٹ میں درد ہو رہی، کہنا وہ ڈاکٹر ہے گئی، تو ڈاکٹر نے تسی بھی نام لکھا ہے، ڈاکٹر تو آپ نے بھی لکھا، کہتے نہیں میں آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوں، یعنی باڈی کے لیے ہر پارٹ کے لیے علیحدہ ڈاکٹر ہے، اور قرآن ترجمے تو پڑھ لو سارا کچھ آ جائے۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ علم دنیاوی پڑھنے کے لیے بڑے بڑے ٹاپر قسم کے ہمیں پروفیسر چاہیے، اور قرآن ترجمے تو پڑھ لو، قرآن مجید ترجمے سے قرآن مجید پڑھو، اور جہاں کوئی شے نہ سمجھ آئے تو پھر عالم دین سے رابطہ کرو، اگر جی مانا سمجھا دو، اس لفظ کی وضاحت کر دیں، اس کا اصول اور ضابطہ بتا دیں کہ ہم نے یہ آیت پڑھتے ہوئے ترجمہ کیسے کرنا ہے اور کیا ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے حضور پاک سے۔ کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، خطاب حضور پاک سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا خوبصورت ترجمہ کیا کہ دل کی کلی ساری کھلا۔ ایک آیت سورۃ فتح کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر،
وہ بھی ترجمہ ہی لوگا کیتا ہے تاڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے محبوب. انبیاء کے تو گناہ ہوتے ہی کوئی نہیں, انبیاء کے تو گناہ ہوتے ہی کوئی نہیں. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. محبوب آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں سبھی کے سارے گناہ معاف کر دیں. اب اگلے کون ہیں؟ اب پچھلے کون ہیں؟ اگلے ہیں جو آپ سے پہلے آگے چلے گئے ہوئے. ہم ادھر الٹ چلتے ہیں نا, عربی ذرا سیدھے طریقے سے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے, وہ جو آگے کھڑا ہے. اسلام آگے اس کو کہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آگے چلا گیا. جو ابھی دنیا میں ہے وہ پیچھے, جو دنیا میں ہے وہ پیچھے. تو اگلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک انبیاء نکال کے جو غیر نبی ہیں ان سے جو خطائیں سرزد ہوئی وہ بھی ساری معاف کر دی. اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے لے کر ان کی نسل سے قیامت تک جو بچے پیدا ہوں گے ان سے جو خطائیں سرزد ہوں گی اللہ نے وہ بھی ساری معاف کر دی. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا فرمایا آل رسول فاسق و فاجر بھی ہو, اعلانیہ گناہ گار بھی ہو تو اس کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ گناہ وہ کر رہا ہے, اس کو اپنے عہدے کی سمجھ نہیں آئی, لیکن تجھے تو پتہ ہے نا یہ حضور پاک کی آل کا ہے, تو اس کا احترام کر. ہر آل رسول کا احترام لازم, چاہے وہ بے عمل ہے چاہے وہ باعمل. کس وجہ سے؟ کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے. اور فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر سمجھ لو یہ آل رسول ہے ہی نہیں سے, یہ کوئی اور ہی تھا. اگر ہوتا حضور پاک کے خاندان کا تو ایمان والا ہی رہتا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. اور کوئی میرے پیارے بھائی کوئی سوال بات چیت کرنا چاہیں تو میں حاضر خدمت. وما علینا الا البلاغ.